ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ خزانے کے اوپر مقرر کیا تھا، آپ ان کی نگرانی کریں گے۔ تو ایک رات ایک بندہ آیا تو خزانے سے اس نے ہاتھ بھر کے مٹھی بھر کے کچھ لیا، وہ جانے لگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، بڑا غریب ہوں، بڑا تنگ دل ہوں، بڑا تنگ حال ہوں، میرے گھر کے حالات میں چل رہے ہیں، معاف کر دیں، مجھے چھوڑ دے، میں چلا جاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ حدیث میں آتا ہے صبح ہوئی تو حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا بنا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی منتیں اس نے کی ہیں، بڑا تنگ حال تھا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جسے تم نے چھوڑا ہے وہ بڑا ہی جھوٹا ہے، بڑا ہی جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ پھر آئے گا، تو پھر میں نے دیکھ خاص کر کے رکھی ہے کہ میں نے دیکھا ہے آج پھر رات کو وہ آئے گا۔ وہ فرماتے ہیں رات کو پھر آیا، اس نے ایک مٹھی بھر پھر لیا، اور جب اس وہاں سے جانے لگا تو میں نے پکڑ لیا، تو وہ کہنے لگا پھر بھی اس نے منتیں ترلے کی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور نے دوسرے دن پھر پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا ہمارے قیدی کا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آج پھر اس نے بڑی منتیں کی، میں مجبور ہو گیا تھا، چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا وہ بڑا جھوٹا ہے اور پھر آئے گا تیسری مرتبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ تیسری مرتبہ جب رات کو آیا میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا آج حضور کے پاس لے جاؤں گا، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تو میرے سے وعدے کرتا تھا واپس نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا اگر آج تم مجھے چھوڑ دو نا میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا، اگر تم یہ کام کرو گے نا تو تمہارے خزانے کو کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں اس بات پہ تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن وہ بات مجھے بتاؤ کہ میرے خزانے کو کوئی چوری نہ کر سکے جو میرے زیر نگرانی ہے۔ وہ کہنے لگا آیت الکرسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نازل فرمائی، اگر وہ پڑھ کے تم سو گے نا تو رات کو سوئے بھی رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے خزانے کی حفاظت فرمائے گا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے صبح ہوئی نا حضور کے پاس کے، حضور نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا اس قیدی کا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے مجھے ایک بات بتائی ہے، یہ بات بتائی ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ وہ بندہ بڑا جھوٹا تھا لیکن جو اس نے بات کی ہے یہ بڑی سچی ہے۔ بندہ بڑا جھوٹا تھا، وہ شیطان تھا، وہ دے کے جاتا تھا، لیکن جو اس نے بات تمہیں بتائی نا واقعی آیت الکرسی کی اتنی طاقت ہے کہ رات کو تم پڑھ کے سو گے تو تم پر کوئی بھی حملہ نہیں کر سکتا۔ آج ہم نے یہ قرآن چھوڑ کے ہم بابو کی طرف چل پڑے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف چل پڑے ہیں، ہمیں حال بتائیں ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، ہمارے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، لیکن نظر جو ہوتی ہے یہ بھی برحق ہے۔ یہ جو ہے حدیث کے پاک آتا ہے کہ یہ برحق حق، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نظر بھی دو تین قسم کی ہوتی ہے، لیکن نظر ایک ہوتی ہے حسرت کی، حسرت ہوتی ہے انسان کو، کسی کے پاس مال آ جاتا ہے بندہ کہتا ہے کاش میرا بھی اتنا مال ہو جائے۔ ایک ہوتی ہے نظر جو ہوتی ہے حسد کی، اس کے پاس یہ بات کیوں ہوگی، کاش یہ چوری کر کے لے جائے۔ یہ ہوتا ہے حسد کسی کے پاس۔ جب حسد ہوتا ہے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا حسد انسان کی نیکیوں کے ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی ہو نا اس کو آگ لگے، جتنی آگ جلد اس کو جلاتی ہے نا لکڑی کو، فرمایا ایسے ہی حسد نیکیوں کو جلدی جلدی کھاتے جاتا ہے۔ اور اسی کے لیے قرآن پاک میں کے اندر آتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، جب حسد کرنے والا حسد کرتا ہے نا اس کے شر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے انسان کو۔ تو حسد سے بھی انسان کو بچے، جب اللہ کسی سے حسد کرنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہمارے بھائی کے پاس کوئی چیز آ جائے تو ہمیں دیکھیں حسد نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو حسد نہیں کرنی چاہیے، جب بندہ حسد کرتا ہے وہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو حسد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا انکار کر رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر انکار کر رہا ہے، تو پھر ہمیں حسد سے بھی بچنا چاہیے۔ اور تیسری قسم کی جو نظر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے محبت کی۔ جب دیکھتا ہے بندہ بڑا خوبصورت ہے، بڑی خوبصورتی ہے اس چیز کے اندر، تو بندہ خوبصورتی کے اندر بھی کسی کو نظر لگ جاتی ہے، اور یہ نظر اتنی سخت ہوتی ہے، اتنی سخت ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار دے دیتا نا تو تقدیر سے بھی یہ نظر آگے نکل جاتی ہے، اتنی سخت تھی۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آج صبح میں پڑھ رہا تھا اور ہمیں ایک جگہ اور بھی استاد نے بتایا تھا، نظر اتنی سخت ہوتی تھی کہ عرب لوگوں کے اندر اونٹ چلتا ہوتا تھا نا، اونٹ جا رہا ہوتا تھا، جاتے جاتے وہ کوئی کہہ دیتا نا کہ یہ اونٹ بڑا ہی خوبصورت ہے، بڑا ہی موٹا ہے، وہ وہاں ہی پہنچ جاتا تھا۔
کتنے سخت قسم کی نظر ہوتی تھی. اور نظر سے بچنے کے لیے بھی دیکھیں ہمیں چاہیے ہم جب کسی چیز کو دیکھیں جب کسی چیز کو سنیں تو ہمیں چاہیے کہ کلمات ایسے کہیں ماشاء اللہ انشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایسے کلمات کہنے چاہیے. دیکھیں کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نظر کے اندر جو ہے وہ نظر نہیں کسی کو لگتی, یہ نہیں ہو سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وَيَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. سورہ نون کی آخری آیات مبارکہ ہے. تو وہ اس لوگوں نے کیا کیا, اس وقت لوگ یہ کیا کرتے تھے دور جاہلیت کے اندر کیا کرتے تھے, 3 دن ایک بندہ بھوکا رہتا تھا. بھوکا رہنے کے بعد کیا کرتا, اس کے دل کے اندر حسرت پیدا ہوتی تھی کہ مجھے بھوک لگی ہے, مجھے کوئی چیز ملے. وہ جان بوجھ کے بھوکے رہتے تھے. پھر کسی کی بات کے کسی کی چیز کے اوپر نظر ڈالتے تھے نا, جب نظر ڈالتے تھے حسرت پیدا ہوتی تھی, اس کو نظر لگ جاتی تھی. اور یوں ہی قرآن کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص کے اس کی بڑی نظر لگتی تھی, تو کافروں نے مل کے یہودیوں نے مل کے ایک پلان بنایا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر لگواتے ہیں. تو جب وہ یہی آیت جو ہے ہمیں اس کی تفسیر ہم پڑھیں تو اس کی تفسیر میں یہ بتاتے ہیں کہ وہ یہودیوں نے جب اس بندے کو کہا کہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر لگا, تیری نظر بڑی لگتی ہے, تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر لگائی. تو نظر کا جو توڑ ہے یہ ہمیں قرآن و حدیث بتاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا کرتے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز رات کو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پڑھ کے بھوکا کرتے تھے, کلمات پڑھ کے بھوکا کرتے تھے. جو کلمات پڑھا کرتے تھے اعوذ باللہ من شر اعوذ باللہ کلمات اللہ التامہ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ, یہ کلمات حدیث پاک کے اندر آتے ہیں. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی پڑھا کر بھوکا کرتے تھے ہر روز. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو کلمات ہیں یہی کلمات ان کی جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے اوپر بھی پڑھ کر بھوکا کرتا تھا. اور یوں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بھی تعلیمات دی ہیں کہ جب آپ کسی بیمار کے پاس جائیں تو بیمار کے پاس جا کر بھی دم کریں. اب دم کا انکار نہیں کیا جا سکتا. بعض لوگ ہوتے ہیں ایک مخالفت میں آ کر یا کسی ایسے معاملے میں آ کر کہتے ہیں دم یہ کہاں سے آ گیا. یہ دم جو ہے حدیث پاک میں بھی یہ ثابت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں میں نے پہلے بھی حدیث سنائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث. اور پھر ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے ایک قبیلہ کا سفر پر گیا, وہاں ایک یہودیوں کا یا عیسائیوں کا وہ قبیلہ تھا, وہاں ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا. تو جب بچھو نے کاٹ لیا تو وہ لوگ صحابہ کرام کے پاس ہیں, انہوں نے کہا آپ میں کوئی ہے جو اس کا علاج کر لے. وہ صحابی گئے, انہوں نے جا کر وہاں سورۃ فاتحہ پڑھ کے وہاں دم کیا, اس سردار کو آرام آ گیا. انہوں نے ان کو تحفے میں بکریاں بھی دی, دیگر مال بھی دیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ معاملہ آ گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں کس بندے نے بتایا کہ یہ سورۃ فاتحہ کے اندر بھی دم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تم نے ٹھیک کیا, یہ جو مال لے کر آئے انہیں سب پہ تقسیم کرو, میرا بھی اس میں حصہ رکھو. اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی ہے, وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دور جاہلیت کے اندر دم کیا کرتے تھے, تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ بھی دم کر سکتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تم دم کرتے ہو نا میرے یہاں پیش کرو, مجھے بتاؤ تم کیا پڑھ کے پھونکتے ہو. اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے, حدیث کے خلاف نہیں ہے, قرآن کے خلاف نہیں ہے, حضور نے فرمایا ان میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ پڑھ کے تو پھونکا کرو. اور ایک صحابی تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں اسلام لے آیا ہوں مسلمان ہوا ہوں یا رسول اللہ مجھے درد رہتا ہے, میرے جسم کے اندر درد رہتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح حدیث کے اندر آتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں درد ہوتا ہے نا وہاں درد کے اوپر ہاتھ رکھ کے کلمات پڑھا کرو, اعوذ باللہ بقدرتہ من شر ما اجد واحاذر, یہ الفاظ پڑھ کے تم دم کیا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے صحت عطا فرمائے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ دم کا انکار نہیں ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب انکار بھی نہیں ہے تو پھر آج کا یہ دور ہے, اس دور کے اندر یہ ہو گیا ہے کہ اس کو کاروبار بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے. آج لوگوں نے تو کاروبار بنا لیا نا تعویذوں کا, دم کرنے کا. دیکھیں ہر بندے کو خود یہ کلمات سیکھنے چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز کیا کیا کرتے تھے, کلمات پڑھ کے سورتیں پڑھ کے آپ نے اوپر دم کرتے تھے. پہلے چہرے پر پڑھتے تھے, پورے سر پر, پورے آگے والے جسم پر, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دم کیا کرتے تھے. ہم تو دم کروانے کسی کے پاس چلے جاتے ہیں, خود الفاظ قرآن و حدیث کے نہیں سیکھتے.
ہمیں چاہیے کہ ہم خود وہ الفاظ سیکھیں، خود ہر روز پڑھا کریں، اور اپنے جو چھوٹے بچے وہ تو نہیں پڑھ سکتے، ان کے اوپر پڑھ کے ہم بھوکا کریں، یہ ہر بندے کو اجازت ہے۔ لیکن نیک بندے کی بھی ضرور بات ہوتی ہے، لیکن جس کے پاس ہم جاتے ہیں وہ بندہ شاید نماز بھی نہ پڑھ رہا ہو، شاید اس نے داڑھی بھی نہ رکھی ہو، شاید وہ شریعت کے مخالف کام کر رہا ہو، اور ہم اسے تعویذ لے کے آتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس بندے کے پاس جا رہے ہیں۔ اس دور کے اندر جو ہے یہ کاروبار نہیں ہے، پر حق ہے، اور اس کا دین کے اندر، اسلام کے اندر اس کا جو ہے وطیرہ، اس کا طریقہ ہے، اس کی حیت ہے، لیکن اس کو کاروبار بنانے کی بھی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ آپ کو یہ جو میں نے کلمات بتائے ہیں، 3 صورتیں بتائی ہیں، قل هو اللہ احد، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 3 پڑھ کے اور آیت الکرسی بھی پڑھ کے رات کو سویا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ یہی تعویذ ہے، اس سے بڑھ کے تعویذ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو آج کا کاروبار بن گیا ہے، لوگوں کے پیسوں کے ساتھ بیچے جاتے ہیں اور دین کو بدنام کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے اصل دین جو ہوتا ہے، اصل دین پر، اصل لوگوں پر، علماء پر جو ہے انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ تو ان لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دم کا انکار نہیں ہے، نظر کا بھی انکار نہیں ہے، جادو کا بھی انکار نہیں ہے، ہر چیز کے بارے میں قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاج بتایا ہے، حضور علیہ السلام نے بھی علاج بتایا، صرف ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو میں نے کلمات آپ کو بتائے ہیں، اگر کسی بندے کو ضرورت ہو کلمات میں، حدیث بھی بتا دوں گا، کلمات بھی بتا دوں گا، یاد کریں، ہر روز پڑھا کریں۔ کسی کے پاس جا کے تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے دم کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دم والے جو لکھ کر دیتے ہیں، ایسے ایسے لکھ کے دیتے ہیں، ہمیں پڑھا بھی نہیں جاتا وہ کیا لکھا ہوا ہے، نہ وہ کلمات قرآن کے ہوتے ہیں، نہ وہ کلمات حدیث کے ہوتے ہیں، تو پھر بندہ کیسے پڑھے؟ اپنی زبان میں پتہ نہیں کیا لکھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چیزیں سیکھنا چاہیے۔ اب آخر پہ آ کر آج کا جو مسئلہ ہے، 5 منٹ رہ گئے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں صفیں سیدھی کرنے کے بارے میں بتایا۔ یہ پہلے بھی میں نے ایک مطلب ذکر کیا تھا اس کا، اور میں نے مسئلہ بھی بتایا تھا کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز پڑھانے کے لیے جب اقامت ہوئی تو حضور علیہ السلام نے لوگوں کو دیکھا، تو حضور علیہ السلام صف میں گئے تو ایک بندے کو دیکھا سینہ باہر تھا۔ حضور علیہ السلام نے بندہ فرمایا، خدا کے بندے، خدا کا خوف کر اپنے سینے کو اندر کر صفیں سیدھی رکھا کرو۔ جو بندہ صفوں کو سیدھا نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹیڑھا کر دے گا۔ جو صفوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں، حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دے گا؟ اس کو ٹیڑھا کر دے گا۔ تو صفوں کو سیدھا رکھتے ہیں۔ بعض لوگ اس حدیث کو لے کر، اس حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس حدیث کو لے کر کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پاؤں کو پاؤں کے ساتھ جوڑ کے کھڑے ہو۔ اب یہ الفاظ میں بتاتا ہوں۔ یلزق منکبیہ، منکبی صاحبی و رکبتیہ، رکبت صاحبی، اور وقابتہ فی بکابتی صاحبی۔ یہ یاد رکھنا، 3 الفاظ۔ منکبیہ یہ کہتے ہیں کندھ کو، ٹھیک، رکبتیہ کہتے ہیں گھٹنوں کو، اور یہ نعمان بن بشیر والی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اور کعبہ کہتے ہیں گھٹوں کو۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کے اندر پاؤں کو پاؤں کے ساتھ ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، دوسرا بندہ بھی تنگ ہوتا ہے، اور مجھے بھی آ کر لوگ بتاتے ہیں کہ یہ بندہ ایسے کھڑا ہوتا ہے۔ اب وہ لوگ حدیث ہم پہ پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کاندھوں کو کاندھے کے ساتھ ملا کے کھڑے ہو، پاؤں کو پاؤں کے ساتھ ملا کے کھڑے ہو۔ حالانکہ پاؤں کا ذکر نہیں ہے، وہاں کعبہ کا ذکر ہے، اور کعبہ کہتے ہیں ایڑی، اس کو گٹے کو کہتے ہیں۔ اب وہ لوگ گٹا ملانے کے بجائے کیا کرتے ہیں، گھٹنوں کو بھی کھول دیتے ہیں۔ اسی حدیث کے اندر گھٹنوں کا بھی ذکر ہے، اسی حدیث کے اندر کاندھوں کا بھی ذکر ہے، اسی حدیث کے اندر وہ گٹوں کا بھی ذکر ہے، تو وہ پاؤں کو پاؤں کے ساتھ ملاتے ہیں، تو کاندھے کیوں نہیں ملاتے؟ دیکھیں حدیث کے اندر، شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضور علیہ السلام نے ہر بات ہمیں سکھائی ہے۔ ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ جو باتیں میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ لوگ اچھی بات منفی سوچ بھی رکھتے ہوں گے، کچھ مثبت سوچ بھی رکھتے ہوں گے۔ ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے، ایک نظر آنے والی چیز ہوتی ہے، ہو سکتا ہے میں اس سے مثبت بات کو اخذ کروں، ہو سکتا ہے آپ منفی بات کو اخذ کریں۔ اسی طرح حدیث کے اندر جو چیزیں آتی ہیں، کچھ لوگوں نے اس کو کسی اور طریقے سے لیا اور کچھ لوگوں نے اس کو کسی اور طریقے سے لیا، لیکن بات یہ ہوتی ہے شریعت کو سمجھنا، شریعت کے منہج کو سمجھنا، حدیث کے منہج کو سمجھنا۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ کندھوں کو کندھے کے ساتھ ملائیں، اپنے گٹوں کو گٹے کے ساتھ ملائیں، اور اپنے گھٹنے کو گھٹنے کے ساتھ ملائیں، کا مطلب یہ تھا کہ صف کے درمیان فاصلہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا، وہ پاؤں ہی پاؤں کے ساتھ ملانا چھوڑ کر دیا، مطلب کو سمجھا نہیں۔ اب جو پاؤں کو پاؤں کے ساتھ ملاتے ہیں، وہ گھٹنوں کو گھٹنے کے ساتھ کیوں نہیں ملاتے؟ وہ پھر کندھوں کو کندھے کے ساتھ، ایک بندہ چھوٹا ایک بڑا ہے، وہ کندھے کے ساتھ کیسے ملائے گا؟
تو یہ بات سوچنے والی ہے کہ منہج کو سمجھنا چاہیے. حضور علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ صف کے درمیان فاصلہ نہ چھوڑیں. اب جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاؤں کی بلا کی طرف ہو. اور جسامت کا بھی لحاظ ہوتا ہے. کسی بندے کی جسامت موٹی ہوتی ہے تھوڑی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, جتنے بھی اس کے پاؤں کھل سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اگر جسامت ٹھیک ہے بندے کی تو کم از کم پاؤں سیدھے ہونے چاہیے. اور فقہائے کرام میں جو لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے پاؤں کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ 4 انگل کا ہونا چاہیے. لیکن یہ فرض نہیں ہے. لیکن کسی بندے کا جسامت موٹا ہے تو زیادہ بھی کھل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ پاؤں کے ساتھ دوسرے پاؤں کے ساتھ ملا کے ہم کھڑے ہوں گے, حدیث میں آتا ہے پھر جب وہ بندے سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے پاؤں کے ساتھ کیوں ملتے ہیں, یہ الگ بات ہے. یہ منہج الگ ہے. یہ بندے کی سوچ پہ بات ہوتی ہے. بندہ حدیث کو کیسے سمجھتا ہے, بندہ قرآن کو کیسے سمجھتا ہے. حضور علیہ السلام کا یہ فرمان کہ کندھے کو کندھے کے ساتھ ملاؤ, گھٹنے کو گھٹنے کے ساتھ ملاؤ اور گٹے کو گٹے کے ساتھ ملاؤ, بنانے کا مطلب یہ تھا کہ صف کے درمیان آپ نے فاصلہ نہیں چھوڑنا. اور جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو کریے ساتھ ہو کے کھڑا ہوا کریں, درمیان میں جگہ نہ چھوڑا ہو کریں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان آ کے خلل ڈالتا ہے. کہ بندہ درمیان میں صف میں جگہ چھوڑتا ہے, شیطان آ کے وہاں آ کے وسوسے ڈالتا ہے, خلل ڈالتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صفوں کے درمیان آپ جگہ نہ چھوڑا کریں اور پاؤں بیل کر آپ نے قریب کے اتنے بھی قریب جوڑ کے نہیں رکھنے, بلکہ کم از کم جو ہے 4 انگلی کا 1 ہاتھ کا کم از کم فاصلہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا